آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے دینی اور اخلاقی حالات کیسے تھے اور وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے تھے، جس سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت کی اہمیت بالکل واضح طور پر واضح ہو جائے گی۔ پہلے عرب کے لوگ دین ابراہیمی علیہ السلام پر تھے، اس پر عمل پیرا تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت نابت کعبہ کے متولی ہوئے اور ان کے بعد قبیلہ جرہم متولی ہوا۔ اس قبیلے کو عمرو بن لہمی نے، جو کہ قبیلہ خزاعہ کا موروث اعلیٰ تھا، بیت اللہ شریف سے اس نے اسے نکال دیا اور خود متولی بن گیا۔ اس کا اصل نام عمرو بن ربیہ بن حارثہ بن عمرو بن عامر ازری تھا۔ عرب میں بت پرستی کا بنیادی باند یہی شخص تھا جس نے کہ سب سے پہلے عرب میں بتوں کا آغاز کیا تھا، بت پرستی کا آغاز کیا۔ اسی نے صاحبہ وسیلہ بحریہ حامیہ کی رسم ایجاد کی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ یہ بہت زیادہ بیمار پڑ گیا اور اس کے بیمار ہونے کے بعد کسی نے اسے کہا کہ تم شام میں بلقا کے مقام پر گرم پانی کے چشمے میں جا کر وہاں کا پانی پیو اور اس کا غسل کرو تو تم تندرست ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ بلقا میں پہنچا اور وہاں پہ جا کے اس نے اس گرم چشمے سے غسل لیا اور یہ تندرست ہو گیا۔ وہاں پر اس نے کچھ لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو اس نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے وسیلے سے بارش مانگتے ہیں اور اپنے دشمن سے فتح پاتے ہیں اور اپنے دشمن سے اپنی حفاظت ان سے مانگتے ہیں جو کہ ہمیں ملتی ہے۔ یہ سن کر اس نے ان سے عرض کی کہ کیا آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی عنایت کر سکتے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے کچھ بت اسے تحفے کے طور پر دے دیے اور اس نے ان کو وہاں سے لیا اور یہاں پر آ کر خانہ کعبہ کے گرد نصب کر دیا اور عرب کو ان کے بتوں کی پوجا کی عبادت، بتوں کی دعوت دی اور اس طرح سے عرب میں بت پرستی شائع ہو گئی۔ اس وقت عرب میں مختلف مقامات پہ مختلف بتوں کی پوجا کی جاتی رہی، جس میں کہ مختلف بتوں کے مختلف نام میں تھے۔ ان میں سے سب سے اہم حبل کا بت تھا جو کہ جس کے پجاری قریش کے لوگ تھے اور وہ مکہ میں رکھا ہوا تھا۔ کعبۃ اللہ جو کہ خدا کا گھر تھا، اسے بت خانہ بنایا ہوا تھا۔ اس میں 360 بت تھے جن میں حبل بہت بڑا تھا جو کہ جوف کعبہ میں نصب کیا ہوا تھا۔ جس وقت یہ بت قریشیوں کو ملا تو اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، بایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، اسی حالت میں یہ قریشیوں کو ملا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو سونے کا ہاتھ لگا دیا۔ اس کے سامنے 7 تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے اور جس میں سے کہ قریش قرآن اندازی کر کے پوجا کیا کرتے تھے۔ اصاف اور نائلہ دونوں زمزم کی جگہ پر تھے اور قریش ان کے پاس قربانیاں دیا کرتے تھے۔ قریش کا ایک بہت بڑا بت مناف تھا۔ علاوہ ان کے مکہ کے گھر گھر میں ایک ایک بت ہوتا تھا۔ جب کوئی سفر پر جاتا تو ان کا مسح کرتا اور سفر سے واپسی پر آنے کے بعد بھی سب سے پہلے ان کا مسح کیا جاتا اور اس طرح دن بدن بتوں کی پوجا عروج پہ جاتی گئی۔ بتوں کی پوجا کے علاوہ وہاں پر ستاروں کی بھی پوجا ہوتی تھی، جس میں سورج کی پوجا، ستاروں کی پوجا، درختوں کی پوجا، آگ کی پوجا اور گائے کی پوجا بھی شامل تھی۔ چنانچہ جس کسی کو جہاں سے کچھ خطرہ لاحق ہوتا یا اس کو وہ اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے وہ اس کو اپنا خدا کے طور پر پوجنا شروع کر دیتے۔ اس وقت قبیلہ حمیر سورج کی پرستش کرتا تھا، جبکہ کنانا چاند کو، بنی تمیم و بران کو، قبیس شعرا کو اور اسد عطارد کو اور لہم اور جزام مشتری کو پوجتے تھے۔ چونکہ عرب میں درخت پرستی بھی عام تھی، اس لیے مکہ مشرفہ کے قریب ایک بہت بڑا سبز درخت تھا۔ جاہلیت میں لوگ اس درخت کے پاس سال میں ایک دفعہ آتے اور اس درخت پر اپنے ہتھیار لٹکا دیتے اور اس کے پاس حیوانات ذبح کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اب جب کبھی حج یعنی طواف کو آتے تھے تو اپنی چادریں اس درخت پر لٹکا دیتے تھے اور بغرض تعظیم بغیر چادروں کے اندر داخل ہوتے تھے اور وہاں پہ طواف کرتے تھے، اس لیے اس درخت کو انوات کہتے تھے۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب فیمون نصرانی اپنی سیاحت میں نجران میں بطور غلام فروخت ہوا تو اس وقت اہل نجران ایک بہت بڑے درخت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس درخت کے پاس سال میں ایک دفعہ عید ہوا کرتی تھی اور وہ عید کے موقع پر اپنے اچھے سے اچھے کپڑے اور عورتوں کے بہترین زیورات اس درخت پر ڈال دیا کرتے تھے۔ پھر وہ فیمون کے کرامات دیکھ کر عیسائی ہو گئے۔ بتوں پر عموماً حیوانات کا خون بہایا جاتا تھا، لیکن بعض اوقات ضرورت کے لحاظ سے انسانوں کو بھی ذبح کر کے خون کی بھیٹ دی جاتی تھی، جس کا ذکر سن 410 میں بھی ملتا ہے۔ حجاز کے وحشی عربوں کے ہاں دیوتا کی کوئی صورت نہ تھی، بلکہ وہاں پہ من گھڑت پتھروں کی ایک قربان گاہ ہوا کرتی تھی۔ اس پر ستارہ زہرہ، جس کو کہ وہ لوگ ستارہ صبح بھی کہا کرتے تھے، کوئی انسان یا سفید اونٹ بہت جلدی سے ذبح کیا کرتے تھے۔
یعنی یہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے جب ستارہ ابھی موجود ہو اس وقت یہ قربانی کرتے تھے تاکہ ستارہ اس عمل میں پیش رہے اور ان کا گواہ رہے کہ انہوں نے اپنے دیوتا کو بھینٹ چڑھائی ہے۔ وہ اس مقام پر وہ سب سے پہلے متبرک کے گرد بھجن گاتے ہوئے 3 بار طواف کرتے، تب سردار قوم یا بوڑھا پجاری اس بھینٹ کا پہلا وار کرتا اور اس پر کچھ خون اس کا ایک پیالہ بھر کے پی لیتا۔ بعد ازاں تمام تر موجود حاضرین اس میں کود پڑتے اور گوشت کو کچا کھا جاتے، اور یہ فعل وہ طلوع آفتاب سے پہلے انجام دیتے تھے۔ خود نیلوس کا بیٹا زہرہ کی بھینٹ چڑھتے رہ گیا اور ایک اتفاقی امر سے بچ گیا۔ عرب میں دوما کے باشندے سال میں ایک بار لڑکے کی بھینٹ دیتے تھے اور اس لڑکے کو یا اس کی لاش کو اس کے بعد اس قربان گاہ کے نیچے دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ عرب کے طول و عرض میں ہر طرف بت پرستی کا بول بالا تھا اور اس کا جال بہت بری طرح سے بچ چکا تھا۔ اس کے علاوہ یہودیت اور نصرانیت اور مجوسیت بھی کہیں کہیں جاری تھی، چنانچہ حمیر، کنانا، بنو حارث بن کعب اور کندہ میں یہودیت تھی۔ مدینہ میں یہودیوں کو زور تھا، خیبر میں بھی یہودی بستے تھے جبکہ مجوسیت وہاں پہ بہت کم تھی۔ اس کے علاوہ ربیہ، حسان اور باس قضاء میں نصرانیت تھی اور وہ بت پرستی اور یہودیت عیسائیت میں جذب ہوتے ہوتے صرف بنو تمیم میں رہ گئی تھی۔ عرب میں ازدواج کی بہت زیادہ کثرت ہوا کرتی تھی، چنانچہ جب حضرت غیلان سقفہ ایمان لائے تو ان کے تحت میں 10 عورتیں تھیں۔ اس کے علاوہ چنانچہ ضحاک بن فیروز کا بیان ہے کہ جب میرا باپ اسلام لایا تو اس کے تحت میں 2 سگی بہنیں تھیں۔ عرب میں ایک اور رواج بھی بہت عام تھا، وہ یہ کہ جب کبھی کوئی شخص مر جاتا تو اس کی سوتیلی بیوی اپنے سوتیلے بیٹے کے حصے میں آتی، یعنی اس کا بڑا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کا وارث بنتا، چاہے تو وہ اس سے نکاح کر لے، چاہے تو وہ اسے اپنی ملکیت بنا کر لونڈی یا رکھیل رکھے، چاہے تو وہ اسے اپنے کسی رشتہ دار، چھوٹے بھائی یا کسی عزیز دوست کو تحفے کے طور پہ عنایت کر دے۔ زناکاری کا بول بالا بہت زیادہ تھا اور یہ ایک عام رواج بن چکا تھا اور سب اسے جائز بھی خیال کرتے۔ عرب میں شراب خوری اور قمار بازی بہت زیادہ عام تھی اور کثرت سے شراب بنائی جاتی تھی۔ مہمان نوازی کی طرح ان دونوں پر مال و دولت لٹانے پر فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ ملک عرب میں انگوروں یا کھجوروں وغیرہ سے جو شراب بناتے تھے وہ اتنی نہیں ہوتی تھی کہ پوری ہو سکی، اس لیے شراب کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے باقی کے ملکوں سے یا باہر سے منگوایا جاتا تھا، جس کو منگوانے کے بعد پانی میں ملا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ شراب کی دکانوں پر باقاعدہ جھنڈا لگایا جاتا تھا، جس جھنڈے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ شراب موجود ہے، اور جب کبھی کسی دکان پر شراب کا ذخیرہ ختم ہو جاتا تو وہاں سے جھنڈا ہٹا دیا جاتا، جو کہ ایک اعلانیہ پیغام ہوتا تھا کہ شراب فی الحال یہاں پہ میسر نہیں ہے۔ چنانچہ جن جگہوں پہ سب سے زیادہ شراب پائی جاتی تھی ان میں سے سیریا یعنی شام، فلسطین، الجزیرہ، کلدیتا یا بلوگونیا وہ علاقے ہیں جہاں پہ شراب بنائی جاتی تھی اور اس کے بعد باقی جگہوں پر پہنچائی جاتی تھی۔ مختصر یہ کہ دین ابراہیمی جو تھا وہ اب وہ دین نہیں رہا تھا، اس میں صرف اور صرف چند رسمیں باقی رہ گئی تھی، باقی سب یہودیت اور بت پرستی کی بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ اس کے علاوہ زناکاری اور قتل و غارت بہت زیادہ عام تھی۔ شب و روز لوگ جانوروں کو اور انسانوں کو ہر قسم کی تکلیف پہنچانے میں فخر محسوس کرتے تھے، اس کو اپنا مذہبی حصہ سمجھتے تھے۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور بتوں پر آدمیوں کی قربانیاں چڑھانے سے بھی دوریگ نہ کیا جاتا تھا۔ لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دیا جاتا، اور اس کے علاوہ یہودی اور انصار جو تھے ان کی حالت بھی کچھ خاص بہتر نہ تھی، وہ بھی ان کے ساتھ منسلک تھے۔ تمام تر کتابیں محرف ہو چکی تھیں۔ یہود خدا کو، حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے اور ان کے وسیلے سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ تمام دنیا میں اسی طرح کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، چنانچہ اہل فارس آگ کو پوجنے اور ماؤں کے ساتھ وتی کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ ترک شب و روز بستیوں کو جلانے، تباہ کرنے اور خدا کے بندوں کو اذیت پہنچانے میں مصروف ہوتے تھے۔ ان کا دین بتوں کی پوجا، ان کی عادات مخلوقات پر ظلم کرنا بن چکی تھی۔ ہندوستان کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے اور خود کو آگ میں جلانے کے سوا اور کچھ نہیں جانتے تھے، چنانچہ ہر طرف صرف اور صرف جہالت اور بے حیائی پھیلی ہوئی تھی، جس کا خاتمہ آپ کے آنے کے بعد ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھا۔